الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بھائیوں، ہم لوگ عید الاضحیٰ کے احکام و مسائل سنتے آ رہے ہیں۔ آج کے درس میں انشاءاللہ ہم عید کے دن کے مسائل مختصر طور پر سننے اور جاننے کی کوشش کریں گے۔ حاضرین گرامی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کے لیے خوشی کے 2 ایام رکھے ہیں، عید کے 2 دن رکھے ہیں، ایک عید الفطر اور دوسرا عید الاضحیٰ۔ اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ ایک اور مرتبہ ہماری زندگی میں عید الاضحیٰ آنے والی ہے، بس ایک دن کا فاصلہ رہ گیا ہے اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ عید الاضحیٰ منائیں گے۔ عید الاضحیٰ کے آداب میں چند آداب میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ حاضرین گرامی، عید الاضحیٰ کے آداب میں یہ ادب ہے کہ انسان صبح سویرے بیدار ہو جائے فجر نماز کے لیے، اور پھر انسان غسل سے فارغ ہو جائے، اور اس کے پاس اگر نیا لباس ہو تو نیا لباس زیب تن کرے، اور اگر نیا لباس نہیں ہے تو اس کے پاس جو اچھا لباس ہے، بہترین لباس ہے، اس لباس کو زیب تن کرے۔ لیکن یاد رکھیں، نہانے کے بہانے، لباس پہننے کے بہانے جماعت سے دور رہنا، نماز میں تاخیر سے پہنچنا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ نماز میں پہنچنا اہم ہے، غسل کرنا اور لباس اچھے پہننا یہ اہم نہیں ہے۔ تو لباس پہننے کے بہانے یا پھر غسل کرنے کے بہانے عیدگاہ میں تاخیر سے آنا، نماز میں تاخیر سے آنا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ تو آپ غسل بھی کریں، اچھے لباس بھی پہنیں، لیکن وقت کی پابندی کے ساتھ، اور جب عیدگاہ جائیں تو تکبیرات کہتے ہوئے جائیں، تکبیرات کہتے ہوئے جائیں۔ اور حاضرین گرامی، ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ جب عید الفطر ہوتی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ جانے سے پہلے کوئی چیز کھا لیا کرتے، کھجور وغیرہ کوئی چیز کھا لیا کرتے، اس لیے یہ بتانے کے لیے کہ ہم کل تک اللہ رب العالمین کے حکم سے روزے سے تھے اور آج ہم روزے سے نہیں ہیں، اور یہ اللہ رب العالمین کے حکم سے ہے، یہ بتانے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ جانے سے پہلے کچھ کھا لیا کرتے تھے۔ لیکن عید الاضحیٰ میں پیارے نبی کی سنت یہ تھی کہ آپ کچھ بھی کھائے بغیر جاتے، کوئی بھی چیز نہیں کھاتے۔ تو ہم تمام کو بھی چاہیے کہ کوئی بھی چیز کھائے بغیر عیدگاہ جائیں، اور عیدگاہ سے آنے کے بعد، نماز سے فارغ ہونے کے بعد جو بھی آپ کو کھانا ہے کھائیں، یہ اس پیارے نبی کی سنت ہے۔ اور عیدگاہ جاتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر اس بات کا حکم دیا ہے کہ اپنی عورتوں کو بھی عیدگاہ لاؤ، اپنی عورتوں کو بھی عیدگاہ لاؤ۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا حکم دیا کہ وہ عورتیں جو مخصوص ایام سے گزر رہی ہیں، جو نماز پڑھ نہیں سکتی، ان عورتوں کو بھی پیارے نبی نے عیدگاہ آنے کا حکم دیا ہے۔ وہ عیدگاہ آئیں گی، گرچہ نماز نہیں پڑھیں گی، الگ تھلگ رہیں گی، لیکن مسلمانوں کی دعاؤں میں تو شامل رہیں گی۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی جو باتیں وہاں پر پڑھی اور سنائی جائیں گی، ان باتوں کو تو سنیں گی۔ تو حاضرین گرامی، پیارے نبی کا یہ حکم ہے کہ عیدگاہ آتے ہوئے اپنی گھر کی عورتوں کو عیدگاہ لاؤ۔ بہت سارے لوگ عجیب عجیب بہانے بنا کر فتنے کا اندیشہ، اس کا اندیشہ، اس کا ڈر، اس کا ڈر کہہ کر اپنی عورتوں کو عیدگاہ سے محروم کر دیں، مسلمانوں کی جو خوشی ہے اس خوشی سے محروم کر دیں۔ ہرگز نہیں۔ مسلمانوں ان لوگوں کو مارکیٹ جاتے ہوئے کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوتا، کہیں اور جاتے ہوئے کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوتا، عیدگاہ آتے ہوئے خطرہ محسوس ہوتا ہے، تو یاد رکھیں بیکار کے بہانے ہیں، یہ بیکار کے بہانے ہیں۔ لہٰذا اپنی عورتوں کو عیدگاہ لائیں، اور ضرور لائیں، اور عورتیں اگر مخصوص ایام میں تب بھی انہیں عیدگاہ لائیں۔ اور پیارے نبی نے اتنا حکم دیا کہ اگر کسی کے پاس اوڑھنے کے لیے چادر نہیں، پردہ کرنے کے لیے کپڑا نہیں، تو اپنی بہن کی چادر لے کر وہ آئے۔ اتنا تاکیداً حکم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ تو ہم تمام کو چاہیے کہ اپنے گھر کی عورتوں کو بھی عیدگاہ لائیں۔ عیدگاہ جاتے ہوئے تکبیرات کا اہتمام کریں، مرد حضرات بلند آواز سے تکبیرات پڑھیں گے، اور عورتیں آہستہ آواز سے، اس طرح کی کسی کو سنائی نہ دے، اس طرح آہستہ آواز سے عورتیں بھی تکبیرات پڑھیں گی۔ اور جب عیدگاہ جائیں، یاد رکھیں اس بات کو، عیدگاہ میں نہ عید کی نماز سے پہلے اور نہ عید کی نماز کے بعد کوئی سنت نہیں، نہ عید کی نماز سے پہلے اور نہ عید کی نماز کے بعد کوئی نفل نماز نہیں، کوئی سنت نماز نہیں۔ اس لیے عیدگاہ میں صرف 2 رکعت نماز پڑھی جائے گی، وہ عید کی نماز ہے، اس کے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ اور عید کی نماز آپ جانتے ہیں 2 رکعت نماز ہے، اور پہلی رکعت میں تکبیرہ تحریمہ کے بعد 7 زائد تکبیرات کہی جاتی ہیں، اور جس طرح نماز پڑھتے ہیں اسی طرح نماز ہوتی ہے۔
پھر دوسری رکعت میں 5 زائد تکبیرات ہوتی ہیں, اور پھر جسے نماز ہوتی ہے ویسی نماز پڑھی جاتی ہے. اس بات کا خیال رکھیں. اور آتے ہوئے پیارے نبی کی سنت رہی ہے, پیارے نبی کا حکم رہا ہے کہ جس راستے سے آپ عیدگاہ گئے ہیں اس راستے سے نہ آئیں, راستہ بدل کر آئیں, راستہ بدل کر آئیں, اور آتے ہوئے تکبیرات کا اہتمام کریں, آتے ہوئے تکبیرات کا اہتمام کریں. اور اگر کوئی دوسرا راستہ آپ کے پاس نہیں ہے تو جس راستے سے آپ گئے ہیں, ایک طرف سے اگر گئے ہیں تو دوسرے کنارے سے آئیں, ایک کنارے سے اگر آپ گئے دوسرے کنارے سے آئیں. اور یاد رکھیں اس بات کو, عیدگاہ جاتے ہوئے اور عیدگاہ سے آتے ہوئے مسلمان کبھی کسی کو تکلیف نہیں دیتا, مسلمان کبھی کسی کو تکلیف نہیں دیتا. تو ہمارے جانے اور آنے میں اس بات کا خیال رکھیں کہ کسی کو بھی ہمارے ذات سے کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے, ہمارے ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. اور عیدگاہ سے آنے کے بعد دیکھیے سبحان اللہ, ایک اہم سنت, ایک اہم خوشی ہم منانے جا رہے ہیں. اللہ رب العالمین کو خوش کر کے ہم آئے ہیں, اللہ رب العالمین کی راہ میں جانور ذبح کر رہے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے. لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہاں پر جانور کٹ رہا ہوتا ہے اور وہیں پر فوراً یہ تمام انسان, یہ تمام مسلمان حجام کی دکان کا رخ کرتے ہیں اور وہاں جا کر اپنی داڑھی منڈاتے ہیں, جس کو انہوں نے بہت دنوں سے اپنی چہرے پر سنت کو سجائے رکھا تھا, پھر جا کر حجام کے حوالے کر کے آتے ہیں. ہرگز نہیں, آپ ایک نیکی کر رہے ہیں, ایک سنت انجام دے رہے ہیں, وہیں پر دوسری سنت کو قربان کر رہے ہیں, دوسری سنت کے ساتھ پامالی ہو رہی ہے. ہرگز نہیں. تو آپ لوگوں کو اللہ رب العالمین نے توفیق دی تھی, چند دنوں میں آپ نے پیارے نبی کی سنت کو اپنے چہرے پر سجائے رکھا تھا, تو اس کو کنٹینیو کریں, اس کو آگے بڑھائیں. یہ موقع ہے ہم تمام کے لیے. تو آپ تمام سے درخواست ہے ان تمام باتوں کا خیال رکھیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھ کہنے والے کو, آپ تمام اس سننے والوں کو عید الاضحیٰ کے اور عید کے جو آداب ہیں ان کا پاس و ریاض کرنے توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.